میں ہوں محمد سردار، سندھ پنجاب کمیشن شاپ گلہ منڈی پاک پتن شریف۔ میں آج نیو بلاگ کے ساتھ حاضر ہوں اور میرا یہ بلاگ ریکوری میٹر انڈر سیکشن 491 CRPC کے متعلق ہے۔ میں آج آپ کو تمام ریکوری میٹر کی معلومات کہ کسی پولیس کی غیر قانونی حراست اور کسی عام فرد کی غیر قانونی حراست اور اس کو بازیاب کس طرح کروایا جاتا ہے، یہ میں ابھی اس ولاگ میں بتانے والا ہوں۔ ڈیٹینشن کا مطلب ہے غیر قانونی حراست، اور وکلا حضرات کی زبان میں حبس بجا۔ کسی کو یعنی پولیس نے کسی شخص کو اریسٹ کیا ہے، اس کے خلاف بے شک کوئی اپلیکیشن تھی اور اس کو پکڑنے کے بعد انہوں نے حوالات میں بند کر دیا۔ حوالات بند کرنے کے بعد کیا اس کے خلاف کوئی FIR دینے کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر کورٹ عدالت میں پیش کیا یا نہیں کیا؟ اگر انہوں نے 24 گھنٹوں میں FIR دے کر اور اپنا پروسیس گرفتاری ڈال کر پیش کر دیا تو وہ غیر قانونی حراست نہ ہوگی۔ جب پولیس 1 دن 2 دن جب اس کو اللیگل کسٹڈی میں حوالات میں بند رکھتی ہے کسی بھی شخص کو پکڑ کر، تو وہ ہے اللیگل ڈیٹینشن، حبس بجا میں رکھنا۔ اسی طرح کوئی بھی پرائیویٹ شخص، خواہ 2 لوگ ہیں 4 لوگ ہیں، کسی کو ورگلا کر پھسلا کر اپنی باتوں میں لا کر کسی نامعلوم جگہ پہ لے جاتے ہیں اور حبس بجا میں رکھتے ہیں، اور حبس بجا میں رکھنے کے بعد کسی چیز کی لیگل ڈیمانڈ کرتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، یہ بھی ایک حبس بجا، ابڈکشن اور اغوا جیسے سنگین جرائم میں آتا ہے۔ اب پولیس نے بھی تو ناجائز حراست میں رکھ لیا، اور نامعلوم کوئی بھی ایسے شخص جنہوں نے حراست میں رکھ لیا، اب ان نامعلوم کو جو بندہ غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا ہے اس کو بازیاب کس طرح کروانا ہے۔ اب ہم بازیابی کے متعلق ہمارا قانون ہے سیکشن 491 CRPC، یعنی 491 CRPC ضابطہ فوجداری ہے۔ اب 491 کی ایک عدالت میں پٹیشن فائل ہوتی ہے، اور 491 کے متعلق 2 جگہ ہمیں ریمیڈی اویل کرنے کا فورم موجود ہے۔ 2 جگہ، فرسٹ فورم ہے ہمارا سیشن کورٹ۔ کوئی بھی شخص اپنے ضلع کے متعلقہ سیشن کورٹ میں جائے اور وہاں وکیل کو ہائر کرے، یا ان پرسن عدالت ہمیں ان پرسن وکالت کرنے کا بھی حق دیتی ہے۔ 491 کی پٹیشن لکھ کر وہ فائل کرے، متعلقہ سیشن کورٹ کے متعلق فوری فائل کرے گا، اور جب سیشن کورٹ جو ہے اس میں نوٹس جاری کرے یا عدالت کا نمائندہ یعنی بیلف مقرر کرے، اور وہ بیلف جائے گا متعلقہ تھانے میں، اگر تھانے میں بندہ حبس بجا میں ہے، یا وہی بیلف متعلقہ جہاں پرائیویٹ لوگوں نے یا جس شخص کے نام ہم نے دیے ہیں پٹیشن میں، ان کی کسٹڈی میں جو بندہ غیر قانونی حراست میں ہے، حبس بجا میں ہے، ان کو ریکور کرے گا اور عدالت میں پیش کرے گا۔ اور اب عدالت دیکھے گی کہ اس میں اس کا لیگل کسٹڈی کیا ہے۔ اگر تو پولیس نے پکڑا ہے، اس پہ FIR ہے، بندی ڈالی ہوئی ہے، کوئی FIR میں نامزد ہے، اور اس کو پولیس جو ہے پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور گرفتاری ڈالی ہوئی ہے، تو وہ ہو جائے گی اس کی لیگل کسٹڈی۔ اللیگل کسٹڈی نہ ہوگی، وہ حبس بجا میں نہ ہوگا۔ اور جو پرائیویٹ اشخاص کے خلاف اگر کوئی بھی پٹیشن فائل ہوگی، اور جب اس کی اللیگل کسٹڈی حبس بجا عدالت میں اسی 491 کی پٹیشن میں پروف ہوگی، تو وہ سیکشن افینس انڈر سیکشن 342 342 دفعہ
میں ارتکاب جرم پائے جائیں گے۔ وہی پولیس کے لیے دفعہ ہے یہ 342C PPC، اور وہی ایک پرائیویٹ شخص کے لیے ہے اگر اس نے اغوا نہ کیا ہو۔ اغوا کیا ہوا ہے تو پھر 365 PPC افینس ہے اس کے لیے۔ اب ایک فارم ہمارے پاس 491 پٹیشن فائل کرنے کا اور بھی موجود ہے، وہ ہے لاہور ہائی کورٹ۔ ہائی کورٹ کوئی بھی متعلقہ ہائی کورٹ پنجاب لاہور ہائی کورٹ ہے، اور اس کے 3 بینچز ہیں، راولپنڈی، بہاولپور اور ملتان بینچ۔ ہاں جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی شخص لاہور ہائی کورٹ یا اپنے متعلقہ کسی بھی فورم ہائی کورٹ پہ جاتا ہے 491 CRPC پٹیشن کی بابت ریکوری کے لیے، کوئی بھی پکڑا ہوا ہے، ناجائز حراست میں ہے، اور یا کسی پرائیویٹ شخص نے پکڑا ہوا ہے، یا کسی کی بھی، جیسے آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے لو میرج کا، کہ اپنی لڑکا لڑکی سے شادی کر لیتا ہے اور بعد میں پیرنٹس کے پاس چھوڑتا ہے، اور پیرنٹس دوبارہ اس کے ساتھ نہیں جانے دیتے، تو وہ اپنی بیوی کو ریکوری کے لیے ہائی کورٹ جاتا ہے یا متعلقہ فورم میں جاتا ہے، جس اپنے ہائی کورٹ کے حدود میں ان کی رہائش ہے، اس نے اسی فورم پہ جانا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی شخص بہاولپور سے اٹھ کے کہے کہ میں لاہور ہائی کورٹ چلا جاؤں، یا کوئی بندہ رحیم یار خان سے بولے، یا کوئی پاک پتن والا کہے کہ میں سیدھی بہاولپور فائل کر دوں۔ اس طرح نہیں ہے، ہر ضلع کے لیے، ہر جگہ کے لیے ان کی جورسڈکشن قائم ہے، اور ہر کو اپنی حدود کے اندر رہ کر ہی جا سکتا ہے۔ ایک تو بات یہ بھی قابل نوٹ ہے، اور جب بندہ ریٹ پٹیشن فائل کرے گا آرٹیکل 199 دی ریپبلک آف پاکستان 1973 کے تحت، تو اس میں اختیارات جو 491 CRPC ہے، اس میں عدالت ویری لیمیٹڈ سکوپ کے ذریعے کیس کو دیکھتی ہے، اور اگر کوئی بندہ ریٹ پٹیشن میں آتا ہے آرٹیکل 199 دی ریپبلک آف پاکستان 1973 کے تحت، تو عدالت ان لمیٹڈ سکوپ کو دیکھتی ہے۔ جیسے کوئی بندہ بیلف کے ذریعے عدالت عالیہ میں ریکور ہو کر پیش ہوتا ہے، تھانے میں وہ پولیس کسٹڈی تھی، اب کسی بھی پولیس کسٹڈی کے متعلق ہر چیز کی جانچ پڑتال دیکھی جاتی ہے، اس میں بندے کی ریکوری آج کل پولیس پکڑتی ہے تو وہ آج پکڑا ہے، آج کی گرفتاری ڈال لی، نیکسٹ ڈے آیا، نیکسٹ ڈے کی گرفتاری ڈال لی، وہ پیچھے والی بھی ڈیلیٹ نہ کی، آگے جتنے دن وہ بندہ انلیگل کسٹڈی میں حبسِ بجا میں وہ رکھتے ہیں، تو وہ ڈیلی بیس پہ وہ گرفتاری ڈالی جا رہی ہے، پیچھے والی ڈیلیٹ نہیں کی ہے، اور اس طریقے وہ ٹوٹل فیک اور بوگس جو ہے انٹری اس کو کہا جاتا ہے، اور بوگس انٹری میں اگر بندے نے ریٹ پٹیشن فائل کی ہوئی ہے تو 100% عدالت پروٹیکٹیو بیل دے دیتی ہے، پری ریسٹ بیل دے دیتی ہے، یا عدالت اس کو ریلیز کر دیتی ہے، FIR ہی کویش کر دیتی ہے۔ اور کسی پرائیویٹ شخص کے خلاف اگر ہم ریٹ پٹیشن میں گئے ہیں اور ریکوری ہوئی ہے، بے شک پولیس کسٹڈی میں پولیس ہی بندہ ریکور کر کے لے کے آئی ہے، تو بھی عدالت اس پہ 100% FIR کا آرڈر کر دیتی ہے اور کر سکتی ہے۔ یہ ہے سب ممکن جب آپ لاہور ہائی کورٹ جاتے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ میں جانے کے بعد آپ وکیل کو آپ خود فورس کریں کہ آپ 491 میں ہی کریں، مگر ریٹ پٹیشن فائل کریں۔ اس میں ریٹ پٹیشن اور 491 میں صرف 500 روپے کا سٹامپ ساتھ مزید لگتا ہے۔ اس طرح آپ کا ریلیف جو لینے کا سکوپ ہے وہ ان لمیٹڈ اور لمیٹڈ دونوں میں کافی فرق آ جاتا ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی، اور دوسری بات میں سب سے اہم کرنے والا ہوں کہ آپ اپنے وکلاء حضرات ان کو آپ خود ہائر کر کے بتایا کریں، کرتے وقت جب ہائر کرتے ہیں
کہ آپ نے یہ ہیبیس پٹیشن 491 CRPC کی بجائے آپ نے آرٹیکل 199 دی ریپبلک آف پاکستان 1973 کے تحت ہماری ریٹ فائل کرنی ہے تاکہ ہمیں ریلیف مل سکے اور ہمارا جو ہے ریلیف والا سفر وہ ختم ہو سکے. تھینک یو.